آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ جب اپنی مرضی سے ہم آئے نہیں، اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے، تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی کیسے گزار سکتے؟ جو ہمیں لے کر آیا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ ہر شخص کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہمیں لے کر آیا ہے، اللہ ہمیں لے کر آیا، اللہ نے ہمیں رزق دیا، اللہ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے دل دیا، اللہ نے دماغ دیا، اللہ نے اتنی نعمتیں دے دی، تو اللہ کا لانے کا مقصد کیا ہے؟ لانے کا مقصد ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، جو اللہ ہمیں لے کر آیا ہے، اس کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کے اوپر میری بغاوت نہ کرے، میری مخالفت نہ کرے، میرے دین کے احیاء کے لیے کام کرے، توحید کے احیاء کے لیے کام کرے، شرک کو مٹانے کے لیے کام کرے، سنت رسول اللہ کے احیاء کے لیے کام کرے۔ اب بتلاؤ کہ دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس مقصد کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں آئے ہیں بس عیش کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے، یہ زندگی کیوں دی ہے؟ مکان بناؤ، کوٹیاں بناؤ، بنگلے بناؤ، ڈگریاں لے لو، اور پھر کسی علاقے میں کسی فیکٹری میں ملازمت اختیار کر لو، پھر ریٹائر ہو جاؤ اور اس کے بعد مر جاؤ۔ فقط بتاؤ خدا کا واسطے، خدا نہ کبھی سوچو کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ تو جانور کی زندگی ہے۔ اگر مکان بنانا اور دکان چمکانا ہی مقصد حیات ہوتا تو یہ تو ویسے ہی نظام دینے کا چل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو دنیا میں جا رہا ہے، تو نے مکان بنانا ہے، تو نے دکان بنانی ہے، تو نے کاروبار کرنا ہے، تو نے ڈگریاں حاصل کرنی ہے، تو نے بینک بیلنس بڑھانا ہے۔ اللہ نے ایک کو بھی یہ بات نہیں کہی۔ جس کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے فرمایا تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، رزق کے لیے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہم نے دے دیا جو دینا تھا۔ اگر دنیا کے اندر ہمارے آنے کا مقصد مکان بنانا ہوتا تو جانور کو ہم سے اچھا مکان بناتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جانور کتنا خوبصورت مکان بناتا ہے؟ شہد کی مکھی کو مکان بناتے ہوئے دیکھا ہے کسی نے؟ شہد کی مکھی جو مکان جو چھتا تیار کرتی ہے، ساری دنیا کے انجینئر مل جائیں ایسا مکان کوئی نہیں بنا سکتا۔ اتنا خوبصورت اس کے اندر ڈرائنگ روم بھی ہے، ڈائننگ روم بھی ہے، باتھ روم بھی ہے، اس کے اندر ساری کی ساری سہولتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور شہد کی مکھی چھوٹا سا جانور ہے۔ اللہ نے اس کا مقصد کیا بنایا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے شہد نکالا۔ تو کبھی کسی شہد کی مکھی کو آپ نے دیکھا ہو کہ ناراض ہو کر بیٹھتی ہوں کہ میں شہد نہیں نکالتا؟ جس کو اللہ نے جو بھی ڈیوٹی لگائی ہے وہ ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ یہ پلر کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اس نے چھت کو پکڑا ہوا، چھت کو اٹھا رکھا ہے اس نے، اور اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ کبھی کسی پلر نے کہا ہے کہ میں چھت نہیں اٹھاتا، اتنا وزن کون اٹھائے؟ اللہ نے جس چیز کے جس کو بنایا ہے اس کام کے اندر یہ مشغول ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ فرشتے اللہ نے بنائے ہیں جو صرف سجدے میں گرے رہتے ہیں، جن کا کام ہی سجدے کرنا ہے۔ جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں اور جب تک کائنات میں وہ رہیں گے اس وقت تک وہ سجدے ہی میں گریں گے، سجدے سے نہیں اٹھیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا تمہیں سجدے میں گرنا۔ بعض فرشتے اللہ نے کھڑے کر دیے ہیں اور ان کا کام ہے صرف کھڑے ہونا، اور قیامت کی دیواروں تک وہ اسی انداز سے کھڑے رہیں گے، ان کو بیٹھنے کی کوئی اجازت نہیں، بس وہ کھڑے ہیں۔ جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے حضرت اسرافیل کو سور دے کر کھڑا کر دیا ہے، صدیاں گزر گئی، حضرت اسرافیل اس سور کو لے کر کھڑے ہیں اور اپنی آنکھ کو وہ نیچے نہیں کرتے، پلک کو وہ نیچے نہیں کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اپنی پلک کو بند کروں اور اللہ کا حکم آ جائے اس میں تاخیر ہو جائے۔ جس کام کے لیے اللہ نے دنیا کی کوئی چیز بنائی ہے وہ کام میں مگن ہے اور کر رہا ہے۔ صرف حضرت انسان ہے کہ جس کو جس کام کے لیے بنایا ہے اس کو کوئی اس کی فکر نہیں، اس کو بنایا ہے اپنے لیے اور جاتا یہ درباروں پر ہے، اس کو بنایا اپنے سامنے سجدہ کرنے سے جا کر یہ قبروں کی مٹی چاٹ جاتا ہے، وہاں پر جا کر اس کو حاجت روا سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، داتا دستگیر سمجھتا ہے۔ اور کس قدر کی حالت کی بات ہے کہ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کا یہ نظریہ اور عقیدہ بن چکا ہے کہ نماز رہ جائے تو رہ جائے، روزہ چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، زکوٰۃ نہ دے تو نہ دے، حج پہ نہ جائے تو نہ جائے، لیکن کسی صورت میں 11ویں جو ہے وہ نہیں چھوٹنی چاہیے، 11ویں نہیں چھوٹنی چاہیے۔
11ویں والا ناراض نہ ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کیونکہ ہم کو اللہ سے 11ویں والے نے چھڑانا، تو 11ویں نہیں ٹوٹنی چاہیے، 11ویں ہر حال میں دینی چاہیے کہ 11ویں والا بابا وہ ناراض نہ ہونے پائے۔ تو جو اللہ کے بندو کہ یہ ہمارا مقصد ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ 11ویں والے کو راضی کرنا تو میں راضی ہو جاؤں گا؟ اللہ نے تو یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا راضی مجھے کرو، میں نے تمہیں بنایا ہے، میں تمہیں دیتا ہوں۔ 11ویں والے نے بنایا کیا ہے یہ تو بتلاؤ پھر، جن قبروں پر تم جھکتے ہو، جن قبروں کے لیے مرتے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، جن قبروں پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، جس کے لیے صبر کرتے ہو، یہ بتلاؤ کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ تمہیں بنایا، تمہارے ماں باپ کو بنایا، تمہارے عزیز و قارب کو بنایا، تمہارے رزق کا بندوبست کیا، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، تو کس بنیاد پر تم اللہ کا حق ان کو دے رہے ہیں؟ تو کبھی کہ مسلمانوں یہ بات سوچی ہے کہ قبر والوں نے کیا کیا ہے، کیا بنایا ہے؟ آپ کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، کس کو بنایا ہے؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بناتا کوئی اور ہے، لاتا کوئی اور ہے، کھلاتا کوئی اور ہے، دیتا کوئی اور ہے، مارے گا کوئی اور جاتے ہم کسی اور طرف۔ تو اس سے بڑی بھی جہالت کوئی ہو سکتی ہے دنیا کے اندر؟ اسی لیے کہا گیا ان شرک ظلم عظیم، شرک تو کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ وہ ظالم ہے کہ جو اللہ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ کا حق مان رہا ہے، جو اللہ کے حق پر ڈاکے ڈال رہا ہے۔ تو سامعین محترم، ہمارے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اچھے طریقے سے بات کو ذہن نشین کر لیں، خدا اور اچھے طریقے سے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ ہمیں جو اللہ لے کر آیا ہے اور اللہ کے لانے کا ایک خاص مقصد ہے، اور اللہ ہمیں لے کر چلا جائے۔ تو ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ دنیا میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں بہرحال یہ ہم نے نہیں کرنا، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں، یہ ہم نے جو کچھ اختیار کر رکھا ہے اس کو ہم نے چھوڑنا ہے ہر حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث ہے، خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شباب قبل حرامک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ بڑھاپا آ جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی، کمر جواب دے جاتی ہے، آنکھیں جو ہے وہ پتھرا جاتی ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، اور پھر گھر والے بھی اس بابے سے تنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرو کہ بابے سے جان چھوٹ جائے۔ فرمایا کہ اس وقت پہنچنے سے پہلے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو۔ جوانی اللہ نے کس کے لیے دی ہے؟ اے جوانوں، جوانی اس کے لیے نہیں دی جس کو موٹر سائیکلوں کے اوپر سلنسر نکال کر دن بھر جو ہے وہ گلیوں کے اندر دوڑ لگاتے رہو، یا کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر جہاں پر تمہاری مائیں بہنیں پڑتی ہیں وہاں پر جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ یا اللہ نے جوانی اس کے لیے نہیں دی کہ ویڈیو گیم کی نظر کر دو، کرکٹ کی نظر کر دو، ہاکی کی نظر کر دو، فٹ بال کی نظر کر دو۔ اللہ نے اس لیے جوانی نہیں دی ہے۔ اگر جوانی تم نے ان کاموں میں لگا دی تو اللہ کی سب سے بڑی بغاوت کیا ہے۔ کافر کون ہے؟ آپ کو پتا ہے کافر کون ہے؟ آج جو ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے، کافر وہ ہے جو بارڈر کے پار رہتا ہے، جو ہندوستان میں رہتا ہے وہ کافر ہے، جو پاکستان میں رہتا ہے وہ مسلمان ہے۔ یہ نقطۂ نظر انتہائی غلط ہے۔ جو اللہ کی بات کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے، اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ جو نماز کا پابند نہیں، جو روزے کا پابند نہیں، جو زکات دیتا نہیں، جو شرک کرتا ہے، جو بدعات کرتا ہے، تو آپ مسلمان کہیں گے یہ مسلمان تو نہیں، تو کافر ہے۔ ایک ایسا مسلمان ہے جو اللہ کی بات نہیں مانتا۔ ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، چاہے جیسے بھی ہیں ہم مسلمان ہیں۔ کیوں؟ جب انگریز نے مردم شماری کی تھی اس وقت ہمارے خاندان کے لوگوں کو کہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں، تو ہم مسلمان ہیں۔ انگریز نے کہا مسلمان، انگریز کے کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، امریکہ کے کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، برطانیہ کے کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جسے اللہ مسلمان کہے، اور کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ کافر کہے۔ اب کوئی اپنے آپ کو حدیث کہے، دیوبندی کہے، سنی کہے، وہابی کہے، چکرالوی کہے، مرزائی کہے، کچھ بھی کہے، جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہے وہ کافر ہے۔ جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو اللہ کی بات مانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ تو فرمایا کہ قبل شباب کا قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو۔ جوانی کے اندر